لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقني فهما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل و کرم عنایت و نوازش سے ہمیں ہر طرح کی خیر اور خیر کی توفیق اور ہر طرح کے خیر کے مواقع یکے بعد دیگرے فراہم کرتا ہے، عنایت فرماتا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اس نے ہمیں اپنے مہینے محرم الحرام میں داخل کیا ہے۔ محرم الحرام کو اللہ نے اپنے حبیب کے زبانی یہ اعلان کروایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جہاں پر اپنی جگہ پر فضیلت ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل ایمان اور مومنوں کو نیکیوں اور ثواب کا موقع عطا کیا ہے، وہ 9 اور 10 محرم الحرام کے روزوں کی صورت میں عطا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندے کو موقع ملنے کے بعد بندہ اس سے فائدہ اٹھائے یا اس سے مکر جائے، یہ اس کی قسمت، اس کا نصیب ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی حمد اور اس کا شکر بیان کیا جاتا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے۔ جس طریقے سے اس مہینے کی افضلیت اور فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور جس چیز کی فضیلت مسلم ہو جائے، اللہ جس چیز کی فضیلت خود بیان کر دے یا زبان وحی ترجمان اس بات کا اعلان کرے کہ اللہ کے نزدیک یہ چیز اہم ہے، تو اہل ایمان اور مومنین کا حق یہ بنتا ہے کہ اس اہمیت کے متحمل موقع یا وقت یا اس چیز کی قدر کرے اور اس اہمیت والی چیز سے خوب اپنے آپ کو مستفید کرنے کی کوشش کرے، یعنی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ مگر اس کے برعکس امت مسلمہ کے پاس قرآن و حدیث جیسے عظیم ہتھیار کے باوجود یہ امت واقعات، حفوات، بکواس میں کھو گئی۔ یہ امت حفوات، بکواس اور واقعات میں کھو گئی، رافضیوں اور شیعوں کے پھیلائی ہوئے پروپیگنڈوں کے شکار ہو گئی۔ عالم اسلام اس وقت قرآن و حدیث کے بجائے دوسروں کے بیان کیے ہوئے جھوٹے من گھڑت اور لچکدار واقعات کے در پہ ہے،
اور اس وقت جو زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور قرآن و حدیث سے جو دوری کا زمانہ ہے، اس زمانے میں روافض کے پھیلائے ہوئے فرقہ ضالہ گمراہ فرقوں کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں کے شکار جو امت کے نونہالان اور نوجوان ہو رہے ہیں، اس کا کوئی شمار، اس کا کوئی اعداد اور اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں۔ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، یوز کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بڑی پگڑی ہے، بڑا جبہ ہے، لمبے دستار ہے، اور بڑے چمکیلے اور بھڑکیلے دکھتے ہیں، ان کے آواز میں کشش ہے، ان کے الفاظ میں کشش ہے، ان کے جملے میں کشش ہے، اور ان کی اداکاری ہے، ان کی عیاری اور مکاری ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اس سے متاثر کر بیٹھتے ہیں، اور پھر چلتے چلتے بات اس حد تک آ جاتی ہے کہ ان نفوس قدسیہ جن کی بدولت صحیح دین، صحیح اسلام، صحیح شریعت ہم تک پہنچی، جس کے انکار کے بعد ایک انسان مسلمان نہیں رہ سکتا، ایک اسلام کے پاس قرآن نہیں پہنچ سکتا، ایک مسلمان کے پاس ایمان نہیں پہنچ سکتا، ایک مسلمان کے پاس دین نہیں پہنچ سکتا، ان نفوس قدسیہ جن کو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے نام سے جانتے ہیں، ان نفوس قدسیہ پر زبان تان دراز کرنے لگتے ہیں، جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت اور جن کے تقوی کا سرٹیفکیٹ اور سند ساتوں آسمان پر مستوی، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی اللہ دیتا ہے۔ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے شخصیات عظیمہ اور مقدسات کے اوپر بیشتر اس امت کا، اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا طبقہ، جن کے پاس علم نہیں، دین نہیں، شریعت نہیں، ایمان نہیں، اسلام نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر بیجا بھونکنے لگتے ہیں، بالکل پاگل کتوں کے مانے، چونکہ روافض کے پھیلائے ہوئے، شیعوں کے پھیلائے ہوئے گند کے یہ شکار ہو چکے ہیں، اور اس اللہ کے مہینے محرم الحرام جیسے عظیم مہینے میں ستم روائی کا یہ سلسلہ اپنے عروج اور شباب پر ہوتا ہے۔ بجائے اس مہینے کی عظمت و تقدس کو سمجھتے ہوئے رب تعالیٰ کے احکامات و تعلیمات کو بجا لاتے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کر لیتے، اپنے وعدے اور عہد کی پاسداری کر لیتے، اپنے ایمان کو جلا دے لیتے، اپنے اسلام کو مضبوط کر لیتے، شریعت میں اپنے آپ کو جما دیتے، اپنی استقامت میں مزید ٹھوس پن پیدا کر لیتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، مگر اس کے بجائے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اوپر بھڑکتے اور اللہ کی نافرمانیاں، رسول اللہ کی نافرمانیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، دین، اسلام، شریعت، قرآن اور حدیث تک محدود اور محیط ہے، چاہے جو جتنا لچکیلا اور بھڑکدار بیان دے دے، اچھلے کودے، اسٹیج توڑ دے، کرسی توڑ دے، پنکھے پکڑ کے لٹک جائے، ایسے بھی الو کے پٹھے ایسے بھی ہیں، بولتے بولتے پنکھے پکڑ کے لٹک جاتے ہیں۔ اب اس سے متاثر ہو کر کے ان نفوس قدسیہ کے اوپر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، بلکہ اہل سنت
بلکہ اور زیادہ میں قریب لاؤں، ہماری جماعت میں بھی ایسے ایسے بہکے ہوئے اور بگڑے دین کے نام پر بگڑے ہوئے نوجوان ہیں جن کی ملاقات مجھ سے ہوئی، جن کا سوال و جواب جس سے مجھ سے ہوا، ایسے لوگ جو بعض صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اوپر طنز کرتے ہیں، جبکہ ان کی اوقات، ان کی حیثیت اگر یہ ناپنے جائے تو کیڑے کے مانند بھی نہیں۔ اور صحابہ اکرام جن کو سند، جن کو سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے قرآن مقدس کی صورت میں بھیج دیا، اور ہر بڑے چھوٹے صحابی کے بارے میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہم نے ان تمام کے لیے، ہر ایک کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر دیا۔ امیر معاویہ ہو، ام المومنین، اور اس امت کے نوجوان، اس امت کے وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں، شیعوں اور روافظ کے تقریر اور بیانات اور لچکدار اور بھڑکیلے بیانات کو سنتے سنتے ام المومنین صدیقہ کائنات تک پہنچ جاتے ہیں اور ان پر غور و خوض کرنے لگتے ہیں، اور وہاں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر صحابہ کو بیچ میں حذف کر دیا جائے تو نہ ایمان سلامت، نہ قرآن سلامت، نہ دین سلامت، نہ اسلام سلامت۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کے خلاف ہے اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں۔ وہ دیکھ کر کے ویڈیوز میں ارے کیا جنون ہے، کیا محبت ہے، دیکھو اپنے آپ کو کس حال میں رکھ۔ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، یقیناً وہ جنون ہے جس کو پاگل پنی کہتے ہیں، جس کو شیطان پاگل بنا دے، وہ جنون ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ اور اللہ کی لعنت کے پیش نظر اللہ کے محبوب کے ساتھیوں کے بغض و عناد میں جو کڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، اللہ نے ان پر جو ذلت، جو رسوائی، جو قار و مذلت اور جو عذاب نازل کیا ہے، اس عذاب سے وہ شیعوں اور رافضیوں کی جماعت اور صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے خلاف امت کے اندر جو بھی بےہودے قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے ان پر اپنی لعنت کی ہے، اور پھر اس لعنت کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اپنے سینے کو مارتا ہے، ایک دوسرے کو مارتا ہے، اپنے خون کو بہاتا ہے۔ یہ اللہ کی مار ہے، لہٰذا انہیں دیکھ کر کے رشک نہ کرو۔ اور کچھ ایسے ٹوپیاں پہن کے، کرتے پہن کے، آگ کے اوپر چل کر اپنے ایمان اور حسینی ہونے کے ثبوت دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ دین نہیں، یہ ایمان نہیں، یہ اسلام نہیں، نہ اسلام کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اے امت کے جوانوں، وہ جادوگروں، شوکدہ بازوں کو جو آگوں پہ چل کر کے یا آگ پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ کے تمہیں دکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی یہ مضبوطی ہے، وہ ایمان کی مضبوطی نہیں، وہ شیطان کا پیروکار ہے، کیونکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک آدمی بے جان طور پر اپنے آپ کو کسی عذاب میں یا کسی تکلیف میں مبتلا کرے، جائے کہ آگ پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ دے، نماز کا مذاق بنا دے، دین کا مذاق بنا دے، اور یہ کہے کہ ہم حسینی ہیں۔ ارے حسینی وہ ہے جس نے یہ کہا کہ میں حسین کے نانا کے نقش قدم پر چل کے 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، خرافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، واہیات سے بچا کے رکھے، جو صوم و صلات کا پابند ہو۔ اور اس طرح کے جتنے بھی جادوگر، لوفر، بدماش اور بدخناش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر کے تم رشک کرتے ہو، جن کے ایمان پر تم رشک کرتے ہو، وہ ایمان نہیں، وہ شیطانیت ہے، وہ دجل ہے، وہ مکر ہے، وہ فریب ہے، وہ جادوگری ہے، وہ معصیت ہے، وہ منکرات ہے، وہ نافرمانی ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ ایسے ہی ان کو اس کی عقل کو مار دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو عذاب دینے پر مجبور ہوتا ہے۔
اسلام میں کھیل تماشا جادوگری یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی المعجم الکبیر کے اندر سرور کونین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من سب اصحابی فلعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، میرے کسی یار کو گالی دیا، میرے کسی ساتھی کو گالی دیا، میرے کسی شاگرد کو گالی دیا، برا بھلا کہا، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فلعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ تو اللہ کی لعنت کی وجہ سے انسان اپنے سینے کو پھاڑتا ہے، ایک دوسرے کو پھاڑتا مارتا ہے، اور اپنے آپ کو قتل و غارت گری میں مبتلا کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے نام پر اسلام کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رشک نہ کرو۔ لوگوں نے اس قدر جھوٹ کو پھیلایا، کہتے ہیں جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ کہ لوگ اسے سچ تصور کرنے لگے۔ اسلام کا نقشہ بگاڑ کر کے، جھوٹے اور خبط الحواس راویوں کی روایات کو لے کر کے، تاریخ من گھڑت اور غلط روایات کو لے کر کے اہل اسلام اور مومنین کی ایک جماعت کے اوپر جو طنز کیا جاتا ہے، اور یزید کا نعرہ لگا کر کے پورے اہل اسلام کو جو رسوا کرتا ہے، ان ذلیلوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ دراصل نہ یزید اس کا مستحق ہے، ان کی گالیوں کا، نہ امیر معاویہ، نہ دیگر صحابہ، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو بھی کسی مومن کو گالی دے، سب و ستم کرے یا تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، اس نے صریح گناہ کیا اور بہت بڑا بہتان باندھا۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی مانتا ہے اور نبی کا شاگرد مانتا ہے، نبی کا ساتھی مانتا ہے، نبی کا سالہ مانتا ہے، تو کسی بھی اہل ایمان کو یہ حق نہیں پہنچتا، نہ امیر معاویہ کو، نہ کسی اور مسلمان کو، نہ کسی اور صحابی کو، رضوان اللہ علیہم جمیعہ، کوئی سب و ستم کرے، کوئی گالی دے، اس لیے کہ ایک انسان صحابی نہیں، ایک انسان تابعی نہیں، ایک انسان صرف مسلمان ہے۔ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ کسی عام مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ جرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اور اس کا قتل کرنا یہ کفر ہے۔ پوری زندگی، پورا اسٹیج، یہاں تک کہ جھوٹ کو اتنا پھیلایا کہ اپنے لوگ بھی، بلکہ بعض عالم قسم کے لوگ بھی یہاں تک آ گئے، لے دے کر کے یزیدی، لے دے کر کے گندگی، لے دے کر کے وہی پلیدی۔ اے عقل والوں، اے مسلمانوں، اگر مصلحت اور حکمت کے پیش نظر اس وقت صحابہ اکرام نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے اتفاق کے ساتھ صرف چند صحابہ کو چھوڑ کر، حضرت حسین کو چھوڑ کر، عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ کر، تقریباً تاریخ کے مطابق 300 کے قریب صحابہ نے جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور آج اس یزید کو بدنام کر کے پوری اہل حدیث کمیونٹی کو، پوری اہل حدیث جماعت کو، پورے سب کی جماعت کو، بلکہ عالم اسلام کو جو طنز کیا جاتا ہے عالم اسلام پر، اور جو ان کو گالیاں دی جاتی ہے، اور ان کو یزید پرید کے نام سے پکارا جاتا ہے، خدا کی قسم یہ جرم عظیم ہے، اور یہ صرف ہم پر نہیں بلکہ وہ 298 صحابہ اکرام پر جس نے بیعت کیا تھا، بلکہ اس سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین کے اوپر بھی وہ طنز کرتے ہیں، ان پر بھی وہ لعنت بھیجتے ہیں، ان کو بھی وہ گالیاں دیتے ہیں، اس لیے کہ شہادت سے پہلے جو اس فوج کے سامنے جو آپ نے عرضی داخل کی تھی
آپ نے جو عرضی داخل کی تھی، جو ریکویسٹ کیا تھا، جو گزارش کی تھی، وہ یہ گزارش تھی کہ یا تو مجھے کسی محاذ پر جانے دیا جائے یا مجھے دمشق یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں اس سے بات کر سکوں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکوں۔ یہ آج کوئی بیان نہیں کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اسے واہوائی بٹورنا ہے، اسے علماء عالم اسلام کے خلاف ایک طاقت اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ یہ سبائیوں کا ٹولہ، یہ شیعت، یہ رافضیت کے مالک، یہ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں، یہ اسلام کو گالیاں دینے والے، یہ صحابہ کو گالی دینے والے ہیں، یہ امہات المومنین کے اوپر طنز کرنے والے ہیں، ان پر بہتان تراشی کرنے والے ہیں۔ لیکن ہماری یہ نئی نسلیں جن کے پاس علم نہیں، جن کے پاس سنت نہیں، کتاب نہیں، قرآن کا علم نہیں، ان کی لچکدار تقریروں سے، ان کے جو ہے بیانات سے، ان کے بھڑکیلے بیانات سے صحابہ کرام کے اوپر کریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ایسا نہیں ہے تو ایسا کیسے بولے، ایسا نہیں ہے تو ویسا کیسے ہوئے؟ ارے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ تم تاریخ سے نہ بلد ہو، اس لیے کہ تم کتاب سے نہ بلد ہو، اس لیے کہ تم سنت سے نہ اہل ہو اور سنت سے نہ آشنا ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہو؟ میں کہتا ہوں سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اگر امیر معاویہ نے بنا دیا ٹھیک ہے، زبردستی بنا دیا، وہ صحابہ کرام، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ لنگڑے صحابہ جن کو چلنا نہیں آتا تھا مگر ابو جہل کے خلاف، ابو لہب کے خلاف لنگڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ برہنہ تلوار لے کر کے میدان قتال میں جو دوڑ لگاتے تھے کفار کے گردنوں کو کاٹنے کے لیے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جس نے ابو جہل کو مارا، کیا وہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت 300 کی تعداد میں عظیم الشان ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کی، اگر یزید شرابی ہوتا، کبابی ہوتا، زانی ہوتا، فاسق ہوتا، فاجر ہوتا، مرتد ہوتا، تو میں ان عقل مندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ 300 کی تعداد میں صحابہ کرام، کیا ان کو اللہ کی نافرمانی، معصیات، منکرات جو اگر یزید کے اندر تھی تو ان کو نظر نہیں آئی؟ جو جنتی تھے ان کو نظر نہیں آیا؟ ہزاروں سال بعد یہ الو کے پٹھے جن کے پاس دین نہیں، علم نہیں، شریعت نہیں، جن کے پاس حفاظت ہے، بکواس ہے، ان کے پاس وہ آ گیا، ان کو وہ ساری چیزیں نظر آ گئی۔ یزید ایسا تھا، ویسا تھا، پلید تھا، گندا تھا، یہ سب اس کو نظر آ گیا۔ اور 300 صحابہ اکرام کو نظر نہیں آیا جس نے یزید کی بیعت کیا اور یزید کے حکومت اور ان کی خلافت کو قبول کیا، ان کی امارت کو قبول کیا۔ اور ایک بات ہے، شریعت یہ ہے، دین یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ صحیح الجامع کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرہ۔ ارے دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، شریعت یہ ہے جو یہ کہتی ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، زبان وحی ترجمان یہ اعلان کرتی ہے کہ لوگوں تم شیطان کو گالی نہ دو، تم شیطان کو گالی نہ دو۔ لا تسبوا الشیطان، جو شریعت شیطان کو گالی دینے سے منع کرے، جبکہ شیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء، جو شیطان بے حیائی، برائی کا حکم ہے، جو شیطان تمہارا جانی دشمن ہو، اسے گالی دینے کا منع کر دیا، پوچھے جائے کہ یزید کو، سیدنا امیر معاویہ کو یا دیگر افراد مسلمین کو گالی دینے کی اجازت دے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تم شیطان کو گالی نہ دو، اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ لا تسبوا الشیطان تعوذوا باللہ من شرہ، اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ اور اگر یہ سب ہو گیا ٹھیک ہے، بڑے بڑی جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے اور واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ، یقیناً جس نے بھی حضرت حسین کا قتل کیا اور جس کا ہاتھ اس میں ہے، یہ سب کا مجرم اکبر ہے، یہ سب کے سب بڑے بڑے مجرم ہیں۔ اور خدا کی قسم
ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہتا ہوں، اگر ہزاروں یزید مل جائے سیدنا حسین کے قدموں کے خاک کے برابر، ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ٹھیک ہی کسی نے لکھا کہ اگر ساری دنیا کا شیعہ ایک طرف ہو جائے، یزید کے خاک پا کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اہل ایمان تھا، وہ مسلمان تھا۔ خود سیدنا حسین کے گھر والے جو شہید ہونے سے بچ گئے، یزید کے یہاں رہے، انہیں بڑی خاطر تواضع کی اور ان کو جو ہے بڑے ان کو نوازا، اور پھر بڑی عزت کے ساتھ ان کو مدینہ روانہ کیا گیا۔ یہ کوئی بیان نہیں کرتا، یہ جھوٹی باتیں بیان کرتے، سر ایسے نیزے پر اٹھایا تو ایسے مار دیا تو پانی بند کر دیا۔ ان جاہلوں سے کوئی یہ پوچھے کہ ٹھیک ہے یزید نے ایسا کیا، تم اس کو گالی دیتے ہو، تم اس کو کیوں گالی دیتے ہو؟ اس کو کیوں گالی دیتے ہو جس کو میرے پیغمبر نے کہا تھا، سرور کونین نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے سوا مجھے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ ہائے ہائے، مجلس نبوی ہے، کہا آج روزے سے کام ہے، ابو بکر اٹھے، یا رسول اللہ میں ہوں۔ کہا صدقہ کس نے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ کہا آج خیرات کس نے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ اور کئی نیکیوں کے بارے میں پوچھا، کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ کسی مسلمان کی مدد کس نے کی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ سب کے بارے میں کہا کیا وہ جو چاہو مجھ سے بدلہ لے لو، مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا رب دے گا۔ ارے اس کو تم گالی کیوں دیتے ہو جو صدیق کائنات ہے؟ ابو بکر کو گالی کیوں دیتے ہو؟ کیوں دیتے ہو ابو بکر کو گالی؟ میرے یارو، میرے پیارو، اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ وہ صحابہ کے اوپر، صحابہ اکرام کے اوپر بھونکنے والے کتوں کے بھونک پر اور ان کی آواز پہ نہ آؤ۔ صحابہ اکرام جیسی ہستی نہ اس کائنات میں پیدا ہوئی ہے، نہ روئے زمین پر قیامت کی صبح تک پیدا ہوگی، اور نہ سارے دنیا کا مومن ایک طرف ہو جائے، سارے دنیا کا مومن صحابہ کو چھوڑ کر اور وہ کہے امیر معاویہ کے برابر ہو جائے، یہ پاسبل ہے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ امیر معاویہ کا جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ لہذا چاہے 10 محرم کو یا محرم سے پہلے صحابہ اکرام کے اوپر بھونکنے والے ان کتوں کو، اور جو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو وراثت میں حق نہیں دیا، وقت اجازت نہیں دیتا، چند الفاظ، سیدہ فاطمہ کو وراثت میں حصہ حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، معاذ اللہ، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا، اس لیے گالی دیتے ہیں، العیاذ باللہ۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے بے ایمانی کی اور تم سیدنا علی کی خلافت کو مانتے بھی ہو، سیدنا علی کی خلافت کو مانتے بھی ہو، یہ بھی مانتے ہو کہ پہلے دن سے ہم خلافت مانتے ہیں، حضرت علی کو خلیفہ مانتے ہیں، مگر چلو ٹھیک ہے، عمر ابو بکر نے چلنے نہیں دیا، عمر نے چلنے نہیں دیا، عثمان نے چلنے نہیں دیا رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے ہاتھ میں خلافت آئی، حضرت حسن کے ہاتھ میں خلافت آئی، کیا جس وراثت کی بات پر تم صحابہ کو گالیاں دیتے ہو اور یہ بھی کہتے کہ انہوں نے سرکاری خزانہ بنا دیا تھا، تو وہ وراثت حضرت علی کی حکومت آئی، حضرت حسن کی آئی، تب انہوں نے وہ وراثت جو ان کا حق تھا نہیں لیا؟ انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے اس لیے نہیں لیا کہ ان کو نبی کا یہ فرمان معلوم تھا جو آج بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہے، ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں کسی کے مال کے، اور نہ ہمارے جو مال اور جائیداد ہوتے ہیں وہ ہمارے مال اور جائیداد کے کوئی وارث ہوتے ہیں، بلکہ جو بھی ہے وہ اس امت کے لیے صدقہ ہے، کیونکہ حضرت علی کو یہ معلوم تھا، حضرت حسن کو یہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے وہ باغ فدق
یا پھر دوسری جو ہے جائیداد میں حصہ نہیں لیا یا پھر نہیں مانگا. یہ ایک ڈھونگ ہے صحابہ کو گالی دینے کا. یہ ایک شیعہ اور شیعوں اور رافضیوں کے ان آبا و اجداد اور ان کے آقاؤں نے یہودیوں نے جو مسلمانوں کو متنفر کرنے کے لیے, عداوت میں ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے جو پروپیگنڈے چلائے تھے, اس پروپیگنڈا کا ایک حصہ ہے. اور یہ وہی ہے چور مچائے شور والا معاملہ. حضرت حسین کو قتل کرنے والے یہ ذلیل قوم, حضرت علی کو قتل کرنے والے وہی کوفہ کے شیعان علی کے دعوے دار, اور حضرت حسن کو, حضرت حسین کو, حضرت علی کو, ان باپ بیٹوں کو قتل کرنے والے وہی لوگ ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے یاروں میرے پیاروں, یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اپنے ایمان کو بچا کے رکھو. یہ نہ دیکھو محرم میں کیا ہو رہا ہے. محرم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ 9 محرم الحرام کو روزہ رکھیں اور 10 کو رکھیں, اس مہینے کا یہی تقاضا ہے, اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھیں, اس مہینے کا یہی تقاضا ہے. شرک سے, بدعات سے, خرافات سے بچا کر کے رکھیں, یہی تقاضا اس مہینے کا, کوئی اور تقاضا نہیں. ڈھول نہیں, تاشا نہیں, تماشا نہیں, تعزیہ نہیں, سینہ کو بھی نہیں, اس لیے کہ تمام کے تمام چیزیں اسلام میں حرام ہیں. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب.